چار کے سائے میں اپنے ایوان کی انتہائی ممتاز محترم معتبر مقتدر شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بہت میٹھی زبان عطا کی، شیریں انداز عطا کیا، اور میں تو ایک چیز دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ ہمارا فخر ہے، سوشل میڈیا پر جس طرح اللہ رب العزت نے انہیں عزتوں سے نوازا، اور پھر مختلف مقامات پر دروس قرآن، دروس احادیث کا آپ نے اہتمام کیا، اور تبلیغ حب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں جب ان کو ہم سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، انگلینڈ تک جب میں گیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور ان کی طبیعت دریافت کی، تو پوری دنیا کے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ استقبال کیجئے نعروں کی گونج میں ہم سب کی محترم اور محسن شخصیت حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی سے میں التماس کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے دل نشیں انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ چھیڑیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشیہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لا مکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ واہ،
سبحان اللہ. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. گھر گھر چراغوں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں. میرے امام نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں وہ خاص شب نور میسر آئی جس شب کے جرمٹ میں ابدی سعادتوں کا نور چمکا تھا، اور ہمیں یہ گھڑیاں، یہ مقدس ساعتیں اور یہ ہمایوں لمحے نصیب ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو. حضور صدیاں قبل ایک رات میں تشریف لائے، مانا اس رات میں برکتیں آئیں، اس رات میں نور اترا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا. مان لیا، لیکن تم ہر سال اسی رات کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے. تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں، قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں. قرآن تو ہر سال نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں. حضور ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا. تو جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو چھم چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. اور ہم اس رات کے جھرمٹ میں جھولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آج اس نور آقا سے ہم خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں. حضور کی چوکھٹ سے، حضور کی دہلیز سے خیر لینے کے لیے آج ہم جھولیاں پھیلائے اور دامن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں. اور میرا تیقن ہے، میرا یقین ہے کہ آج کوئی بھی محروم نہیں پلٹے گا انشاءاللہ، چونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں لا نہیں ہے، نوازتے ہیں پھر دیتے ہی چلے جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے، حضور کی یاد کے لیے آج ہمارا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے. دوسری بات یہ کہ حضور کا ذکر اہل ایمان کو تسکین دیتا ہے. اللہ، رات بھیگ گئی ہے اور پچھلا پہر ہو گیا، اور آپ اتنی دیر سے پورے انہماک سے بیٹھے اس مجلس نور کو سن رہے ہیں، اور آنکھوں میں نیند کا کوئی جھٹکا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا ذکر اتنا میٹھا ہے کہ ساری رات بھی سناتے رہو، بلکہ زندگیاں ختم ہو جائیں تو اس کی تسکین اور اس کی تازگی اتنی ہے کہ زندگیاں بیت جائیں لیکن ذکر رسول کی چاشنی ختم نہ ہونے پائے. کیا بات، سبحان اللہ. اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں. شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے. محب کے لیے تو تسکین کی باتیں ہیں، تسکین ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے. آئد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع. امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو. ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. تو قلب کا قرار، قلب کی تسکین. کیا رسول ہے. اس شب نور میں آپ کے سامنے میں جو کلمات تلاوت کیے ہیں اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا. ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. جب سورج طلوع ہو اور اس کی حدت اور گرمی محسوس ہونے لگے اور اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہ جا سکے، تو اس وقت کو وقت
چاشت کہا جاتا ہے، اور رات جب بھیگ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ رات چھا گئی، واللیل اذا سجا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں دہا کی قسم کی اور لیل کی قسم کی۔ اس پر مفسرین نے کئی قول کیے ہیں، میں صرف 4 اقوال پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دہا سے مراد کیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا تیرے آنے کے بھی قسم، تیرے جانے کے بھی قسم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کیا، اور محبوب علیہ السلام کا سج کے دولہا بن کے عرش پہ جانے کا بھی تذکرہ کیا۔ محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ کیا بات۔ دوسرا قول، دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے، جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہے۔ اقبال کہتا ہے، فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نیندائے ما فی الصدور۔ تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجلس رسول لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے۔ ایک صحابی جن کا نام وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا۔ ہاں، صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے، اور جہاں میرے حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت وابصہ آئے اور بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا، ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ اٹھے اور قریب ہو گئے۔ فرمایا اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اور قریب ہو گئے۔ پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور، میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا دتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کہا وابصہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا سنو، تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ حضور یہی میرا سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک۔ حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑ کے حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور فرمایا استفت من قلبک، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے، جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے، واہ، جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو، مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے. اور کیسا منظر ہوگا. میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے ہیں. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو کہا دوہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے. تیسرا معنی دوہا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں. انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتا. سبحان اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نبی چاہ لے خدا قبلے بدل دیتا. بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھیں، 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب. فوراً ہی طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں. کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی. اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے. ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے. اب 15 منٹ اور انتظار کریں. نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا. یہاں تو قبلہ بدلنا تھا. ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا. کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو. می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں. می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں. قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں. وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے. تو کہا دوہا سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات ظاہریہ ہیں جن کو سارے جانتے ہیں. اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی. سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی. سفر و حضرت میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لوٹتے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے. اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے. ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے النبراس کی شرح. النبراس اور تمام مکاتب فکر کے مدارس میں شرح قائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے. یہ اس کی تشریح ہے. علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے. فرماتے ہیں، اس میں درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں. کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے. حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا. 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش ایک نہیں، عرش بہت ہے. اس عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے. جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے. اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے. تو ایک عرش نہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟
تو کہتے ہیں میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں. آواز آئی ارجع لا وصول لکا. ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمال ہی. تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کہ وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں، چٹے دن کی طرح روشن ہیں، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں آج تک کسی کی نظریں نہیں پہنچ پائی. چوتھا معنی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد شب دہجور کی طرح حضور کے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں ہیں. تو کہا محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم. اللہ اکبر. مجھے پھر اپنے امام یاد آئے. اعلی حضرت بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. تخیل دیکھیے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے. واہ سبحان. محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کیا بات. ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی شخص نہیں ہے. یہ رت جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں کاٹ رہے. ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. کیا بات. یہ معیار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمال جہاں آرا کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ. پھر کہتے نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے. کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو حضور ناکا پہ سوار تھے، اونٹنی پہ سوار تھے. تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں. تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں، پاؤں کی جو انگلیاں تھیں میں نے ان کو دیکھا. فرماتے ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو طول اسوا. کہتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے. یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. کیا بات. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا، اور حضور لال دھاری دار چادر اوڑے جلوہ فراز تھے. میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں. فائزہ ہوا احسن عندی من القمر. پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں. اللہ اکبر. امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک کتنا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ آج کی اس شب نور میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے حضور علیہ السلام کے حسن کی جانب اور حضور کی محبت کی جانب اپنا اور آپ کا سفر جو ہے اس کو تیز تر کرنے کے لیے کوشاں ہوں. حضور نبی رحمت ایک دن سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے مدینے سے کچھ فاصلے پر. تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا
آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اونٹ دیکھے تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا. جن لوگوں کو اس بات سے آگہی ہے کہ عرب سرخ رنگ کے اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں. میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے, نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. سبحان اللہ. انہوں نے پتہ نہیں فروخت کرنا تھا یا نہیں. حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں. کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا. سودا طے ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو سیر کرتے ہوئے یہاں پہنچا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا. میں کوئی باقاعدہ خریداری کے ذہن سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا. یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں منظور ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل پڑے. جب تک تو حضور نظر آتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا اور تم سے اونٹ لے گیا اور وہ بھی ادھار. تم میں سے کسی نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا؟ جب کسی کو نقد سودا دیں تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا. جب کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں. کہا ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا, تم نے اس کا پتہ بھی نہ پوچھا, درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں اور تم اسے جانتے بھی نہیں ہو, اس نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی. یار کسی کو ہوش ہی نہ رہا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو. دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالأ فی الجدر. تیسرا بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے.